میں کوئی جواب دے سکتا ہوں؟ آپ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر فرمایا جائیے حضرت آپ، وہ جنتیاں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ یہ ہے توحید سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اور ہمارے خاتم النبیین کو بھیجا ہے۔ اب اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب اگر ان بنیادوں پر لوگ آپ پر فتوے لگاتے ہیں کہ وہابی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ تو ہوگا، ہر دور میں نبیوں کے ساتھ ہوا، تو ہم جیسے گنہگار امتیوں کے ساتھ کیا نہیں ہوگا؟ اب میری اس مثال پر آپ غور کر کے آزما کر ہر مذہب والوں کے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کو چشمہ کر کے دیکھ لیجئے کون کیا کیا عمل کر رہا ہے۔ اور چونکہ ہم مسلمانوں کا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہے، وہاں پر تو ہر چیز خدا ہے، تو پھر ہم پر کتنے اثرات پڑے ہوں گے؟ ہمارے آباء و اجداد پہلے صدیوں پہلے جو ایمان لائیں گے وہ کیا کیا اثرات لے کر اس دین میں آئے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعتراض تھا کہ آپ بازار میں کیوں جاتے ہیں، کھاتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب انہیں بتائیے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا ہے سب بازاروں میں گھومتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں؟ نبیوں کا کام ہی لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اور بازار وہ جگہ ہے جہاں پر حد سے زیادہ ہیرا پھیری، دھوکہ بازی، ملاوٹ، جھوٹ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو جاتے تھے، خلفائے راشدین بازار میں گھومتے تھے۔ ایک بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں، اچانک شاید اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، ایک آدمی ایک بڑے سے تھیلے میں گیہوں بیچ رہا تھا، اوپر بالکل سوکھے ہوئے گیہوں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ اندر ہاتھ ڈال کر جب نیچے سے گیہوں نکالا تو پورا گیہوں بھیگے ہوئے کچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا وزن بڑھ گیا، چیز کے بھیگنے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا، خریدنے والا دیکھ رہا ہے کہ اوپر سوکھے تو اندازہ کرے گا کہ یہ پورا تھیلا سوکھا ہوا ہے، سوکھے گیہوں کا ہے، وہ لے جا کر گھر میں رکھے گا، 4 دنوں بعد بوجھ لگ جائے گا، پورا گیہوں برباد ہو کے رہے، اس کا پورا سامان ختم ہو گیا۔ اب واپس آ کے لڑے گا تو دکاندار مانے گا بھائی میں تو میرے سامنے میں تو تھیلا کھول کے رکھا تھا، آپ دیکھے، دیکھ کر لے گئے، اب آپ کے پاس خراب ہوا تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا، کچے گیہوں ہاتھ میں آئے، بھیگے ہوئے گیہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھیگ گئے۔ تو فرمایا کہ جب جو چیز بھیگی ہوئی تھی اسے سامنے کیوں نہیں رکھا، لوگوں کے سامنے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے کو پتہ چل جاتا؟ پھر کیا جملہ معناس فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زندگی کا نظام سکھانے آئے ہیں، اور امتی کا حال یہ ہے کہ وہ رسول کی شان بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہیں فلاں، ارے بھائی کہہ دیا نا، اللہ کے بعد آپ سے بڑی ہستی دنیا کائنات میں مخلوق میں کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا کہیں گے؟ جھوٹی محبت، لفاظی، اس کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام امتی بڑھائے گا؟ اپنے آپ سے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے حضور اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان کا کہنا کہ فرشتے کیوں نہ آئیں، ہم سے آ کے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں سکتے، یہ بڑے گھمنڈ میں ہیں۔ فرشتے آ جائیں گے ان کے سامنے تو ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی۔ اصلی شکل ہم اگر فرشتوں کو بھیجیں گے بھی تو انسانی شکل میں بھیجیں گے، تم کیا پہچانو گے؟ وہ تمہاری طرح کپڑے پہن کر آئیں گے۔ اور 20 مرتبہ جبرائیل ایک خاص صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آئے، گھنٹوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے رہ کر بات کرتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھتے رسول اللہ مصروف ہے، نکل کے چلے جاتے، بعد میں بتاتے جانتے وہ کون تھے، بلکہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث عمر کے نام سے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جس کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جبرائیل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے، مختلف سوالات کیے، چلے۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا بلا کے لاؤ، وہ فوری باہر نکلے، دیکھا دور دور سے کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے وہ، فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔
سوالات مجھ سے کر رہے تھے، میں جوابات دے رہا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں. یہ تمام سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ تمہیں تمام چیزوں کی تفصیل معلوم ہو جائے. اور جب قیامت ہوگی، یوم تشخص السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اللہ تعالیٰ خود آ جائے گا فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر نکل کر، الملک یومئذ الحق للرحمن، اور پھر وہ اس روز حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی. سورہ فرقان موجودہ قرآن میں 25 نمبر پر ہے. میں نے اس کو اپنی ترتیب میں 64 نمبر پر لیا ہے، 64. آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، جس کسی کا ترجمہ ہو، آیت نمبر 30 کا جائزہ لے لیجئے. آج رات یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد میں آیت نمبر 30 کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے پروردگار یہ تھی میری قوم جس نے تیرے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالا تھا. ہندوستان میں جو قرآن ترجمے کا کافی مشہور ہوا، پھیلا، وہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں تھا اور والدہ کے جہیز میں آیا تھا. اس دور کے لوگ، ہم سے پہلے کی نسل، ہمارے والدین کی نسل کے لوگ اپنے بچوں بیٹیوں کی شادی کے موقع پر جہیز میں 2 چیزیں دیتے تھے. ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے والا قرآن حاشیوں کے ساتھ، اور دوسری ایک کتاب جو خواتین ہندوستان کے بر صغیر کی خواتین کے، مسلم خواتین کے بارے میں لکھی گئی تھی، بہشتی زیور. آج بعض نادان مسلمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہندوستان میں کس طریقے سے آج مسلمان ایک گھر میں 4 بیٹے، 4 بہو، داماد، بیٹیوں کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ ایک فیملی رہتی ہے، اس کا انہیں شعور نہیں ہے، لیکن مذاق اڑانے میں زبان طارق سے لگا دی گئی. اللہ کے رسول نے تو ایسا عورت کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا. رسول کے زمانے میں، رسول کے گھر میں وہ اس انداز میں زندگی تو بسر کرو ایک حجرے میں. آج ایک گھر میں 8-8 10-10 آدمی رہتے ہیں. ساروں کو یکساں قسم کی بیویاں میسر ہیں، سہاروں کے شوہر اسی قسم کے ہیں، ایک ہی صورت شکل. ہر ایک کا معاملہ الگ ہے. عورت نازک چیز ہے. اب اگر اس کے لیے ایک خاص ماحول میں، جہاں پر ہندوستان میں ہم بچپن کا ہمارا ماحول گزرا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ فیملیز رہتی تھی ایک ہی گھر میں. میرے اپنے گھر میں تایا صاحب 4-6 بچوں کے ساتھ، والد صاحب 5 بچوں کے ساتھ، چاچا 6-7 بچوں کے ساتھ. اب یہ بچے 10-12 سال کے بعد میں سارے ایک ساتھ جوان ہو گئے، لڑکے لڑکیاں سارے جوان ہو گئے. نماز میں کیا جو پوزیشنیں بنتی ہے رکوع سجود میں، خلیری مومیری کزنز کو دیکھ کر آپ متاثر نہیں ہوتے؟ تو آپ ولی اللہ ہوں گے بھائی، ہم نہیں ہیں. حقیقی قرآن کے رشتوں کے علاوہ حرمت والے غیر بالغ مرد بالغ لڑکی کو دیکھے گا تو متاثر ہونا لازمی ہے. متاثر صرف وہی نہیں ہوگا جو یا تو فرشتہ ہوگا یا جو حکیم صاحب کے پاس زیر علاج ہوگا. کم از کم اتنا تو شعور ہونا چاہیے، اتنا احساس ہونا چاہیے. کسی عالم دین کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے بر صغیر کے اتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں، اس دور کے اس ماحول کو، سماجیات کو ہمارے پیش نظر رکھیے، پھر اعتراض کیجئے آپ. اچھا اس کے مقابلے میں آپ کیا کر رہے تھے؟ جھک مار رہے تھے؟ آپ نے کیوں کتابیں اس کے مقابلے میں نہیں لکھی ہیں؟ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی کتاب پر آج اعتراض کر رہے ہیں آپ. چلیے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ترجمے والے قرآن میں یہ آیت پہلے نمبر پر لکھی، شروع میں پہلے صفحے پر، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
وہ عالم دین مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے، قرآن کو اتنا پیٹ پیچھے مت ڈالو. اور گزشتہ 200-250 سالوں میں مسلمانوں نے یہ قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آج اسی طریقے سے اسی لیے یہ حالت ہماری ہے. سب کانٹیننٹ کے تینوں ملکوں کے مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اس وقت بتانے کے اس کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں. ہم سے تو غیر مسلم معاملہ کر رہے ہیں. ارے تم دونوں کے ساتھ کون معاملہ کر رہا ہے؟ تم پر حکومت کرنے والے بھی مسلمان، جن پر حکومت کی جا رہی وہ بھی مسلمان. یہاں تو مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے. ہمارا معاملہ تو غیر مسلموں کے ساتھ ہے. ایک اعتراض اور ہوا، قال الذين كفروا لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة. اگر واقعی اللہ کے رسول قرآن ایک وقت میں نازل کیوں نہیں ہو گیا سب؟ كذلك، ہاں نہیں ہوا ایسا. اے نبی صاحب نے اس لیے نازل نہیں کیا، آہستہ آہستہ بھیجنے کا تھوڑا تھوڑا مطلب یہ تھا لنزل به فؤادك، آپ کے قلب کو مضبوط کرنا. نمبر 1 اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک وقت میں آپ ریسیو بھی نہیں کر سکتے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر غور و خوض تدبر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا ہے. اور وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور پھر اچانک کوئی نئی بات، کوئی نیا سوال آپ کے سامنے آ جائے، ہم فی البدی آن دا اسپاٹ اس کا بہترین جواب آپ کو دے سکیں. آئیے درمیان میں کچھ باتیں کر کے ایک بات اور اللہ نے فرمائی. یہ جب وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے 43 سال تک تو انہوں نے آپ کو صادق امین کہہ کے آپ کے فیصلوں کو قبول کیا، سراکا پر بٹھایا. گزشتہ 5 سال سے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب ان کے بارے میں صرف اتنا ہی اللہ کہہ سکتا ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو بغیر علم کے، بغیر نالج کے، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی آتھینٹک بات کے، صرف اپنے نفس کی خواہش پر آپ کی باتوں کو جھٹلا رہا اور اپنے نفس کو اس نے خدا بنا لیا. اب یہاں سے آئیے وہ جو آیتیں میں نے شروع کی اس سے پہلے کا اور آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، قرآن کے اور اسلام کے انکار کرنے والوں کی بات مت کیجئے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ ہے جو سب کانٹیننٹ کے اور خاص طور پہ میرے ملک کے مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے. جہاد کرنا، قرآن کی تعلیمات پر پہلے عمل کرنا اور بہترین نمونہ دنیا والوں کو بتانا. اس نمونے سے کیا نکلے گا اور یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو تو ہم نے ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور بتائیے کہ میری تعلیمات پر، اللہ کی تعلیمات جو اللہ نے میرے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان کیا بنتا ہے، اس کی زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے. جب وہ انقلاب آ جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنا بندہ کہیں گے. اللہ کے کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شمار ہو، بندہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا؟ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اگر کوئی شخص سبق لینا چاہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، یذکر او اراد شکرا، اللہ کا شکر گزار بننا چاہے تو اس کے لیے ہے کہ ان آیتوں پہ غور کرے. ہو سکے تو آیت نمبر 61 سے لے کر 77 تک یاد کر لیجیے. بڑی پیاری آیت ہے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے. ابھی چھوٹے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، آسانی سے یاد ہو جائے گا. ان کو بتائیے کہ تمہارا کیریکٹر دنیا میں، تمہارا ہر عمل ان آیتوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ اسلام، حالانکہ پورا تفصیلی نہیں ہے، لیکن یہ چند چیزیں بھی اس پر اگر مسلمان عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ پہلی بات اس کو فرمان، یہ زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال، عاجزی کے ساتھ. لیکن یہ بھی نہیں کہ غیر قوموں میں، غیر مسلموں کے بیچ میں بھی سر جھکا کے عاجزی سے چل رہے ہیں. لیکن چال خود بخود بتاتی ہے کہ اس چال میں عاجزی ہے، اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، لوگوں کو اپنے برابر کا سمجھ رہے ہیں، اپنے سے نیچا سمجھ. اور پھر باہر نکلنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ صرف کھانا کمانا.
ان تمام کاروباری زندگی کے علاوہ اسلام کی دعوت پہنچانا، بات سے بات نکال کر اسلام کا پیغام پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات نکالنا پڑے گا۔ سیلز مین کو دیکھیے، اپنے پروڈکٹ کو کس طریقے سے دوسرے پروڈکٹس کی بنسبت بہترین بنا کر پیش کرتا ہے۔ کسی بھی فیکلٹی میں چلے جائیے، فرنیچر سے لے کر، گاڑیوں سے لے کر، دواؤں سے لے کر، کسی فیکلٹی میں آپ جائیے، اس کا بیچنے والا، اس کا ریپریزنٹیٹیو کس طریقے سے ہم اسلام کو پیش کریں، اور اس کے لیے پہلے اپنے کردار کو بھی بنائیں۔ اب یہ کام کرتے ہوئے بہت سارے اچھے لوگوں سے بھی سابقہ پیش آئے گا، بہت سارے جاہلوں سے بھی، لڑنے جھگڑنے والے بھی، کوئی خاطبهم الجاہلون خالصا۔ اور یہ کیریکٹر بنانے کے لیے ہم کو پہلا جو کام کرنا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اٹھ کر ٹھہرنا پڑے گا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ راتوں کو اٹھ کر قرآن دیر تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، معنوں پر غور نہیں کریں گے، اپنے کیریکٹر سے ہم اس کا تقابل کر کے نہیں دیکھیں گے، اپنے کردار کو صحیح بنانے کی صحیح و جہد کوشش نہیں کریں گے، اس وقت قرآن نماز پڑھنا بیکار ہے، عمل کرنا بیکار ہے۔ اس نظریے سے عبادت کیجئے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ پھر عبادت کر کے خاموش مت بیٹھیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ جو پڑھا ہے، جس پر عمل کرنے کی نیت ہے، یا اللہ اس یہ رستے کو میرے لیے آسان بنا دے۔ یہ نہیں کہ فوری لوگوں کے سامنے چرچا شروع ہو جائے کہ بھائی ہم تو عبادت گزارے، تہجد میں اٹھے تھے، نفل روزے رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا۔ ان کو نازام نہیں ہے کہ ہم تہجد گزار ہیں۔ حضرت عمر کا ایک جملہ سن لیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ہماری عبادت کس لیول کی ہمیں اندازہ ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے میرا ایک سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو مجھے بخشش کی توقع ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کان نبیا بعدی لکان عمر۔ وہ فرما رہے ہیں مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو مجھے جنت ملنے کا یقین ہے۔ اس سے اندازہ لگائے۔ پھر ان اہل ایمان کی دوسری خوبی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اپنے جب اخراجات کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ انتہائی بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ انتہائی اسراف سے، فضول خرچی سے۔ اعتدال، مسلمانوں کا راستہ ہمیشہ اعتدال کا۔ اتنا بھی اللہ کے راستے میں مت دے دیجئے کہ پھر ہاتھ پھیلا کے خود بیٹھے ہوئے ہم کو ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ مقام سب کو نہیں ملتا، یہ مقام امت میں ایک کا تھا، انہیں مل چکا۔ گھر کی پوری جمع پونجی کو سمیٹ کر ایک گٹھڑی بنا کر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا جنگ تبوک کے موقع پر۔ اور حضرت عمر کے پاس اس دن بے تحاشا مال تھا، آدھا مال بال بچوں کے لیے رکھا، آدھا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، یہ سمجھ کر کہ آج صدیق کے پاس مال نہیں ہے، میں جتنی مالیت لا کر دے رہا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کو، کئی ہزار دینار، یہ حضرت ابو بکر کے پاس نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دنیا میں آگے بڑھنے کی جستجو، کھوج، تمنا، آرزو ہونی چاہیے تو اللہ کے دین کی خاطر ہونی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس کرتے تھے تو دین کے کاموں میں۔ ذری دیر میں آ گئے حضرت ابو بکر، چھوٹی سی گٹھڑی لائے۔ حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ فرمایا کہ جو کچھ اثاثہ تھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا امت کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی۔ صدیق اکبر آ گئے، آپ کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں، جو کچھ تھا گھر میں جس کی قیمت آ سکتی تھی وہ لا کر آپ کی خدمت میں رکھا ہے، البتہ گھر والوں کے لیے اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رو پڑے کہ اس مقام کو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، تو بس وہ گزر گئے۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ آج ایسے عمل کرنے والے دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال لیکن یہ بھی مت کیجئے کہ سب کچھ لٹا دیا اور پھر اس کے بعد میں لوگوں سے مانگنے بیٹھ گئے۔
پھر بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جو کرے گا اس کا دگنا، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ بندہ جب بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نکل کر معلق ہو جاتا ہے، اس گناہ سے جیسی وہ فارغ ہوگا، ختم کر دے گا وہ گناہ، ایمان دوبارہ آ جائے گا، یعنی آدمی کچھ عرصہ ایمان سے خالی رہا، اس لیے اب وہ گناہ کے لیے معافی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت کو دوبارہ دہرائے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، پہلے توبہ کرے، کلمہ پڑھے، ایمان کی تجدید کرے اور آئندہ زندگی میں نیک کام کرتا رہے۔ والذین لا یشهدون الزور، کبھی جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو پھر شرافت سے گزر جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، لغو چیز جس سے میرے علم میں فائدہ نہ ہو، دولت میں اضافہ نہ ہو، صحت میں اضافہ نہ ہو، وقت ہمارا ضائع نہ ہو، چار چیزیں اگر وہ کام کرنے سے ہماری بچ جاتی ہیں تو وہ کام کیجئے، نہیں ہے یہ چاروں چیزوں کے ایک میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ لغو کام ہے، ہم سے پوچھ ہوگا اتنا وقت تم نے کیوں ضائع کیا۔ پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار ہم کو صرف نیک مت بنا، ہماری اولاد کو نیک مت بنا، بلکہ ہمارے لیے تو یہ کام کر، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم کو صرف متقی نہیں بنا بلکہ للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا۔ ہم لیڈرشپ کے لیے آئے دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا والوں کی لیڈرشپ کے لیے آئے، دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور آج ہم ایک ایک کی نقالی کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سارا ہی سارا غیروں سے ادھار لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اتنی نہیں کیا، بس اس پر موٹی موٹی باتیں اللہ نے کیا، اور ان پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے کیا خطاب دیا؟ عباد الرحمن۔ چلتے ہو، چلنے کا ارادہ ہے، ابھی دل میں فیصلہ کرنا، اور اگر یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، چاہے آپ کے دور کے انسان یا بعد میں آنے والے امتی، ان سے صاف کہہ دیجئے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، میرے کہہ دیجئے نبی صاحب، میرے رب کو کیا پڑی ہے تمہاری حاجت، اگر تم اس کو نہ پکارو مت پکارو، پکارتے رہو اپنے دنیا میں جن کو تم سمجھتے ہو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، تمہارا دستگیری کر سکتے ہیں، تمہارا کام دنیا میں نکال سکتے ہیں، پکارتے رہو۔ اب اگر تم نے خدا کو نہ پکار کر اس کے مخلوق کو پکار کر خدا کی خدائی کو جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیے، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ ایک اور سورہ اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ سورہ تھا سورہ فجر، مختصر سورہ ہے، 30 آیتیں، قسمیں کھائیے، والفجر واللیال والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، فجر کی قسم 10 راتوں کی، جفت و طاق راتوں کی، رات کی جب رخصت ہو رہی، کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس قسم میں کوئی سبق ہے؟ تمہوں نے دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا ہے، کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی الارض، یہ دو قومیں عاد اور سمود، ان کو تاریخ میں بڑی زبردست قومیں گزری، پہاڑوں پر جا کر ایک گھر بناتی تھی ایک قوم، دوسری چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر بناتی تھی، بڑے بڑے مانومنٹس بناتے تھے، یادگاریں عمارتیں بناتے تھے، ایک اور قوم، اور فرعون ذی الاوتاد، فوج ایسی کہ جیسا ایک بستی قائم ہو گئی وہاں پر، میخوں والوں کی، یہ پوری تینوں قوموں کو ہم نے کیسا معاملہ کیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تمہارے
جب حد سے زیادہ زمین پر ان کا فتنہ فساد ظلم بڑھ گیا، ناانصافی بڑھ گئی، قتل و غارت گیری فحاشیت بدکاریاں پھیل گئی، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، ان ربک لبالمرصاد، رب تو تمہارا انتظار میں رہتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت عمل جب قریب پہنچ جاتی ہے تو رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اب یہاں انسانی مزاج کو بتایا گیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈال کر کبھی عزت اور نعمت سے نوازتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت دی، مجھے میری قدر و منزلت کی، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن بہت ساروں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لفاظی بہت کرتے ہیں، جب پوچھئے آپ کا کیا حال ہے بھائی کیسے، اللہ کا کرم ہے، بڑی عاجزی سے جھک کر، کسی کام سے ان کے پاس جائیے اکڑ، ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے دیا ہو تو وہ عاجزی اختیار کرو، وہ اس کا سامنے ہمیشہ سر جھکا ہوا رہنا چاہیے۔ جب اس نے تمہیں بن مانگے دیا تو جو تم سے مانگنے کے لیے اللہ کسی کو بھیج رہا ہے تو کیوں تم اس کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں اختیار کرتے؟ کیا بھول گئے یہ رب اگر چاہے تو ایک پل میں تمہیں مانگنے والا اور اسے دینے والا بنا سکتا ہے؟ بس یہ جہالت ہے انسان کی، ذرا سا عہدہ، ذری دولت، کچھ خوبصورتی، طاقت، عہدہ کچھ مل جائے تو اپنے میں سے بہہ جاتا ہے۔ اور پھر اسی انسان کے ساتھ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور ذرا امتحان میں ڈال دیا اللہ نے، ویزا نہیں لگ رہا، آمدنی نہیں ہے، مال تھا بینک میں ڈوب گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، جائیداد خریدی تھی کسی نے قبضہ کر لیا، بیٹیاں ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، بچے کالج میں داخلہ نہیں مل رہا، اب پریشان، اللہ میاں ناراض ہیں آج ہم سے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، جب ہم نے تم کو دیا تو تم نے خدا کو بھول گئے تھے، تم کلا واللہ تکرمون الیتیم، اس زمانے میں یتیموں مسکینوں پر تم ترس نہیں کھاتے تھے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ خود کھلاتے تھے نہ دوسروں کو اکساتے تھے، اور پھر میراث کا سارا مال بہنوں کا سمیٹ کے کھا جاتے تھے، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا کھا جاتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا وہ تحبون المال حبا جما، مال جمع کر رہے ہیں، کتنا جمع کرو گے؟ حال ہی میں چند بڑے بڑے گزشتہ 20 سالوں میں بڑے بڑے ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے سربراہان کو موت نصیب ہوئی عجیب و غریب طریقے سے، تو بعد میں پتہ چلا کہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان کے غیر مسلم ملکوں کے اندر پڑے ہوئے کنفسکیٹ کیے گئے، ضبط کر لیے گئے، ان کے خاندان والوں کو بھی کچھ نہیں مل سکا۔ کیا فائدہ ہوا؟ نہ جس ملک سے کھائے کمائے، نہ ان کو فائدہ پہنچائے، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ تو انسان کا ہے۔ اب انتظار کرو، رب تمہارا آ جائے گا، فرشتوں کے صف در صف کھڑے ہوں گے اور آ کر فیصلہ کیا جائے، اور اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بندوبست کیا ہوتا۔ ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی وہ پھر کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ ہوں گے جن سے اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے خوش ہے اور تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور جو شامل ہو جا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں، نیک بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دو گروہ ہیں، ایک جائے گا جہنم کی جانب، ایک جائے گا جنت کی جانب۔ ہم کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ شامل تو ہم جنتیوں میں ہونا چاہتے ہیں۔ عمل چاہیے۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بوگے دنیا میں وہی کاٹو گے۔ ہماری جانیں اللہ کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہیں۔ کل نفس بما رحمت رہینتن الا اصحاب الیمین، ہر نفس اللہ کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے۔ نیکیاں کرو، نفس کو چھڑاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔